السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے قبل ہم ایک ویڈیو میں جنت سے متعلق کچھ باتیں عرض کر چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ اسے ضرور واچ کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، جنت سلامتی کا گھر ہے، اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم مزے میں رہو گے، اب سو اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ معزز سامعین، آخرت میں بڑے بڑے درجات ہیں اور بڑے بڑے فضائل ہیں۔ جس طرح لوگوں کی ظاہری نیکیاں اور باطنی اخلاق محمودہ میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ان کی جزا میں بھی فرق ظاہر ہوگا۔ اگر تم اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی شخص تم سے اللہ رب العزت کی اطاعت میں سبقت نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں نیکی کے باب میں مسابقت کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اور ایک جگہ پر فرمایا، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 26، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنی چاہیے، جبکہ ہم دنیا کی گندی چیزوں پر حرص کرتے ہیں۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی یا پڑوسی تم سے 1000 روپے میں آگے بڑھ جائے یا مکان کی بلندی میں سبقت کر جائے، تم سے آگے بڑھ جائے، تو تمہیں نہایت برا لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور حسد کی بنا پر تم اپنی زندگی کا لطف کھو بیٹھتے ہو، جبکہ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ تم سے بعض ایسی باتوں میں آگے ہوں گے کہ ان کے سامنے دنیا کی تمام دولت حقیر نظر آتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت اپنے اوپر کی کھڑکیوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے تم مشرق و مغرب کے افق میں ستارے کو جاتا ہوا دیکھتے ہو، اور یہ ان کے مراتب میں فرق کی بنا پر ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ مرتبہ صرف انبیاء کو حاصل ہوگا اور انبیاء کرام کے سوا کسی کو نہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، دوسروں کو بھی ملے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ مرتبہ وہ لوگ بھی حاصل کریں گے جو اللہ رب العزت پر ایمان لائے، جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلند درجات والے اپنے نیچے کے درجات والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کسی افق میں روشن ستارے کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر ان بلند درجات والوں میں سے ہوں گے اور بلندی میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے غرفوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ فرمایا، جنت میں جوہر کی تمام اقسام کے کمرے ہیں،
ان کے باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے، اور ان میں وہ نعمتیں، لذتیں اور خوشیاں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ غرفے کیسے حاصل ہوں گے؟ فرمایا، یہ اس شخص کو ملیں گے جس نے سلام پھیلایا، کھانا کھلایا، روزے رکھے، رات اس وقت نماز پڑھی جب لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان اعمال کی طاقت کس میں ہے؟ فرمایا، میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے، اور میں تمہیں اس کے متعلق بتلاتا ہوں۔ جو شخص اپنے بھائی سے ملا اور اسے سلام کیا، اس نے سلام پھیلایا۔ جس نے اپنے اہل و عیال کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اس نے کھانا کھلایا۔ جس نے ماہ سیام اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے تو اس نے ہمیشہ روزے رکھے، اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے گویا رات کو اس وقت نماز پڑھی جب لوگ نیند میں ہوتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ اور مجوسی وغیرہ۔ قرآن کریم کی آیت وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اس کی تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موتیوں کے محل ہوں گے، اور ہر محل میں سرخ یاقوت کے 70 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں سرخ زمرد کے 70 کمرے ہوں گے۔ ہر کمرے میں مسحریاں ہوں گی، اور ہر مسحری پر 70 بستر ہوں گے۔ ہر رنگ کے اور ہر بستر پر حوروں میں سے ایک بیوی ہوگی۔ ہر کمرے میں دسترخوان ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70 طرح کے کھانے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70 لونڈیاں ہوں گی، اور مومن کو ہر روز اتنی قوت عطا کی جائے گی کہ وہ سب حوروں کے ساتھ ہم بستر ہو سکے۔ ان لوگوں کی خوشی پر غور کرو جو ان جنتوں میں رہیں گے، اور ان لوگوں کی حسرت پر بھی تم نظر ڈالو جو آخرت کے عوض دنیا پر قانے ہونے کی بنا پر جنتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر جنت کی 4 دیواری، اس کی زمین، اس کی نہروں اور درختوں میں فکر کرو کہ وہ کتنے خوبصورت، دل فریب اور مسحور کن اور ابدی ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی دیوار میں 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی ہے۔ اس کی خاک، اس کی مٹی زعفران ہے، اور گارا مشک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی مٹی سے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میدہ خالص مشک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں شراب پلائے، وہ دنیا میں شراب نہ پیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ریشمی لباس پہنائے، تو وہ دنیا میں ریشمی لباس نہ پہنے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں یا مشک کے ٹیلوں کے نیچے سے پھوٹتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی جنتی کے پاس سب سے کم زیور ہو اور اس کے زیور کا مقابلہ تمام دنیا کے زیور سے کیا جائے، تو اللہ رب العزت آخرت میں اسے جو زیور پہنائے گا وہ تمام دنیا کے زیوروں سے زیادہ اور اچھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے
کہ اگر اس کے سائے میں 100 سال تک چلتے رہو تو اسے تم طے نہیں کر سکو گے۔ اگر تم چاہو تو قرآن کریم میں پڑھ لو وَظِلٍّ ممدود، اور طویل سائے ہیں، لمبے سائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں آراب اور ان کے سوال سے نفع دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تکلیف دینے والے درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ جنت میں کوئی ایسا درخت بھی ہوگا جو اہل جنت کو تکلیف پہنچائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کون سا ہے؟ عرابی نے عرض کیا وہ بیری کا درخت ہے اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سدر مخضود فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ ڈالے گا اور اس کے کانٹوں کی جگہ پھل لگیں گے، اور ہر پھل میں سے بہترین رنگوں کی غذا برآمد ہوگی، 72 رنگوں میں اور بہترین رنگوں میں، اور کوئی رنگ دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم صفا میں اترے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا ہے اور دھوپ اس تک پہنچنے والی ہے۔ میں نے غلام سے کہا کہ چمڑے کا بستر لے جا اور اس کے اوپر سایہ کر لے۔ چنانچہ وہ گیا اور اس پر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ آپ نے فرمایا اے جریر، اللہ کے لیے تواضع اختیار کر، اس لیے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اونچا اٹھائے گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن تاریکیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ پھر ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا جو اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور فرمایا اے جریر، اگر تم جنت میں یہ ایک تنکا ڈھونڈنا چاہو گے تو تمہیں نہیں ملے گا۔ میں نے عرض کیا اور جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کی جڑیں موتی اور سونے کی ہوں گی اور شاخوں پر پھل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف ہماری رہنمائی کر سکیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے اوصاف اور ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے جو ہمیں جہنم کی طرف دھکیل دیں، اور آگے ہم انشاءاللہ اہل جنت کے لباس اور اہل جنت کے کھانے سے متعلق بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے، اور میری والدہ اور والد محترم کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرما دیں۔ السلام علیکم۔